سورہ مریم آیت نمبر ہماری ہے 41۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پچھلا عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ بات وہاں سے ہم جوڑ سکتے ہیں اس کو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنا کچھ اللہ نے حق بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی اور بی بی مریم کو اللہ نے کیسا ایک بڑا معجزہ دیا۔ اس کے باوجود آج آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کس قدر کرپٹ عقیدہ ہے، کتنا غلط عقیدہ ہے کہ اللہ کی اولاد تک بندے نے بنا لی جو کہ اللہ کو سخت ناگوار ہے۔ تو اس کی جب بات ہو رہی تھی کہ بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ کفر کر رہے ہیں، اسپیشلی کانسیپٹ کا، توحید کا، ان کے اس بڑے دن کے لیے، وہ شہادت کے دن کے لیے ان کی بڑی شامت ہے۔ پھر انہیں آئیڈیا ہو جائے گی، عقل آ جائے گی کہ انہوں نے کتنا بڑا ظلم کیا تھا۔ یہ بات بتاتے ہوئے آپ کو اب بتایا جا رہا ہے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، آیت 41، کہ ذکر کرو کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، انہوں نے کس طرح اپنے باپ اور اپنی قوم جو کہ مشرک تھے اور کس طرح انہوں نے سمجھایا بجھایا، اور جبکہ والدین کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، بس شرکیہ کام ان کے حکم سے نہیں کرنا، نہیں تو صاحب ہما فی الدنیا، قرآن کہتا ہے کہ صاحب ہما فی الدنیا، ان کو ساتھی بنا کے رکھو، ان کا کھانا پینا، ان کا دیکھ بھال، ان کی دوائی، ان کی بہت سی خدمتیں، یہ سب کر سکتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں وہ تمہیں شرک کا حکم دے وہ نہ ماننا، لیکن تم ان کے ساتھ رہو، مطلب ان کا ساتھ دو، ٹھیک ہے۔ تو اب ادھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو کیوں چھوڑا، وہ آپ کو بتایا جائے گا کہ کس طرح ان کے پاس بھی ان کے والدین، ان کی پوری قوم، ان کا کنبہ جو شرک میں ڈوبا ہوا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے طور پر انہیں بہت سمجھایا، کس طرح سے سمجھایا وہ اللہ مجھ کو اور آپ کو بھی بتا رہے ہیں۔ تو کچھ اس طرح سے بات آگے بڑھتی ہے کہ انہ کان صدیقا نبیا، کہ بے شک وہ ابراہیم بہت ہی صدیق، سچے نبی تھے۔ سچے کا معنی صرف سچ بولنا نہیں ہوتا، سچا وہ ہوتا ہے جو ہر موقف پر سچا ہو، ہر معاملے میں سچا ہو، پھر وہ غیر اللہ، پھر وہ غیر مسلم، سب کے لیے وہ بات کرتا ہو جو حق کی ہو، جو حق کی بات ہو وہ کرنا، اور اللہ کی کتاب سے حق کو فوراً قبول کر لینا، اور چاہے کہ اتنا بڑا اجماع تواتر ایک غلط راہ پر گامزن ہو، پورے اجماع اور تواتر اگر کہ کرپٹ ہوں تو ان سے بے خوف ہو کر اکیلا کھڑا ہونا، یہ صدیق ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کی برائیوں کو ہم سے دور فرمائے اور ہمیں سچے لوگوں میں شامل کر دے۔ تو بے شک وہ بڑے سچے انسان تھے، نبی تھے۔ اس قول علی ابی ہی، جب انہوں نے اپنے باپ کو سمجھاتے ہوئے کہا یا ابتی، اے میرے ابا، لما تعبدو، کہ کیوں آپ بندگی کرتے ہیں، کیوں آپ پکارتے ہیں، ما لا یسمع ولا یبصر، جو نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے، ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ ہی فائدہ پہنچا سکتا ہے آپ کو ذرا برابر بھی۔ یعنی انہوں نے کس طرح سے دلیل لائی ہوں گی، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ایسے ہی ہم کہہ لیں کہ جی ہم مسلمان لوگ جو قبر والوں کو پکارتے ہیں، ہم کہیں جی قبر والے تھوڑی سنتے ہیں، تو سامنے والے کو طیش آتا ہے، ہم اس کو قرآن سے آیت نکال کے دیتے ہیں کہ دیکھو وہ عند ربہم ہے، وہ اس قبر کے اندر تھوڑی زندہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں، انعام پا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، اور اے نبی آپ بھی مردوں کو نہیں سنا سکتے ہیں، تو جناب ہم غیر نبی کیسے کسی مردے کو سنائیں گے اور کیسے کسی کو پکاریں گے، اور اگر یہ بھی کیسے پکاریں گے کہ آپ میرا پیغام اللہ تک پہنچا دیں۔ کیونکہ کچھ لوگ ہمیں یہ تعویلات دیتے ہیں کہ جی ہم جو قبر والوں کو پکار رہے ہیں تو ان سے ہم ڈائریکٹ مدد نہیں مانگ رہے، ہم وہ اللہ کے نیک بندے تھے تو ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ تو ہماری آواز سن رہے ہو، آپ اللہ سے کہو کہ میری مدد کر دیں۔ تو یہ بھی بڑا کرپٹ عقیدہ ہے، یہ واسطے وسیلوں سے اللہ کو پکارنا اور اللہ تک اپنی بات پہنچانا اور قبر والوں کو زندہ سمجھنا،
اور منو مٹی نیچے آپ کی آواز کا ان تک پہنچ جانا. سب اللہ کے گھر جواب دینا ہوگا. ادھر تو میں اور آپ جھگڑا ڈال سکتے ہیں کہ جی آپ کافر، لیکن اللہ کے گھر تو کوئی جھگڑا نہیں ڈال سکے گا. تو اس لیے انہوں نے اپنے باپ کو بڑی دلیلوں کے ساتھ، الہامی کتاب کی دلیلوں کے ساتھ انہوں نے اپنے باپ کو سمجھایا، اور انہوں نے کہا کہ کیوں آپ ایسے کر رہے ہیں کہ کوئی دلیل نہیں اس کے بارے میں، نہ وہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ آپ کو بچا سکتے ہیں. یا ابتی، اے میرے ابا، انی قد جاءنی، بے شک میرے پاس آ چکی ہے، من العلم، علم سے وہ باتیں، یعنی اے میرے باپ، اے میرے ابا، میں نے تو اللہ کی کتاب کھول کر سمجھ لیا ہے. ما لم یأتک، جو آپ نے نہیں سمجھا، جو آپ کے پاس نہیں آئی. یعنی تھی تو صحیح، اللہ کی کتاب تو ہر دور میں اللہ کی نے حفاظت کا وعدہ کیا ہے. ہر دور میں نبیوں نے پچھلی کتابوں کو تصدیق کیا ہے. ہر دور میں پچھلی کتاب کو تصدیق کرتے ہوئے نبی اپنی گواہی دیتے تھے. تمام انبیاء کرام نے پچھلی کتابوں کا حوالہ دیا کہ تم تصدیق کر لو جو تمہارے پاس موجود ہے. میں کوئی انوکھی بات نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ یہ ایک قانون ہے کہ اپنے دین کو کون چھوڑے گا اور کیوں چھوڑے گا. دین تو سب کا ایک ہونا چاہیے. کوئی بھی کسی کی باتوں میں آ کر اپنے دین کو کیوں چھوڑے گا؟ تو وہ دین تو باقاعدہ ان ٹیکسٹ، ان ریٹن، باقاعدہ موجود ہونا چاہیے کہ جب کوئی نبی آ کر ان کی برائیاں بتائے تو بندے کو آئیڈیا ہو کہ اچھا اس کتاب سے اگر میری باتیں ٹکرا رہی ہیں تو میں مان لوں گا. تو نبیوں نے کوئی آ کر انوکھی باتیں نہیں کی، انہوں نے پچھلے دین کو تصدیق کی ہے، جبھی تو ماننا پڑتا ہے، نہیں تو ہم نئی باتیں کسی کی کیوں مانیں گے. تو ادھر جی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ابا جی، میں نے تو علم حاصل کیا ہے الہامی کتاب کا، لیکن آپ نے اسے گوارا نہیں کیا، آپ الہامی کتاب کا علم نہیں سیکھ رہے ہیں. فاتبعنی، آپ مجھے فالو کریں، آپ میرا کہنا مانیں، آپ کو جو میں بتا رہا ہوں اسے سنیں. اہدکا، میں آپ کو راستہ دکھاؤں گا، صراطن سویہ، بالکل جو سیدھا راستہ ہے. اور سیدھے راستے کی پہچان کیسے ہوگی؟ کہ جو پچھلی کتابوں سے تصدیق کرے گا اور جو وہ بھی نمازوں میں پڑھتے ہوں گے. یہ بات بہت انٹلیکچوئل ہے، پتے کی ہے کہ آپ جو آج بھی قرآن کو نماز میں پڑھتے ہیں اور پھر سلام پھیر کر اللہ کے رسول پر اسی آیت کے خلاف غلط حدیث بیان کرتے ہیں. جو آیت آپ نے پڑھی ہوتی ہے اسی کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں سلام پھر آ کے کہ جی تم یہ نہیں مان رہے ہو، تم وہ نہیں مان رہے ہو. ارے تم نے تو ابھی قرآن میں کہا مردے نہیں سنتے، تم نہیں تو ابھی قرآن میں کہا کہ زندہ اور مردہ کے درمیان آڑ ہے. اب جب سلام پھیر کر ہم نے کہا کہ جی قبر والے نہیں سن رہے تو لڑنے آ رہے ہو، یہ کیا بات ہو گئی؟ تو جناب ہر دور میں الہامی کتاب اللہ تعالیٰ نے جاری و ساری رکھی. کوئی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ہدایت دے دی اور ابراہیم علیہ السلام کے باپ اور ان کے کنبے کو اللہ نے ہدایت نہیں دی. یہ تو بڑی انفیئر بات ہو گئی، یہ تو بڑی ناانصافی والی بات ہو گئی کہ اللہ کسی کو اپنا دین بتاتے ہیں اور کچھ کو اللہ دین نہیں بتاتے. تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دین بتا دیا اور ان کے باپ اور کنبے کو دین نہیں بتایا، ان کی قوم کو. اور وہ کیوں مانیں گے ابراہیم علیہ السلام کو؟ کوئی کسی کو کیوں مانے گا؟ تو اس لیے غور کیجئے کہ انہوں نے کہا کہ ابا میں نے تو علم حاصل کیا، آپ میری بات سنیں، آپ میری اتباع کریں، میں آپ کی رہنمائی کروں گا. یا ابتی، اے میرے ابا، لا تعبد الشیطان، نہ آپ پکاریں شیطانوں کو، نہ آپ بندگی کریں، کیونکہ بے شک شیطان کان للرحمن عصیا، وہ رحمان کے لیے سخت اس کا اللہ کا عصیان نافرمان ہے. یا ابتی، اے میرے ابا، انی اخاف، مجھے تو خوف آ رہا ہے، ان یمسک عذاب، یہ کہ چھوٹ جائے گا آپ کو عذاب، آپ کو عذاب ٹچ کر جائے گا. تو قانون تو ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ جب ہم اللہ کے خلاف جائیں گے تو عذاب تو ٹچ کرے گا، عذاب تو چھوئے گا. تو کوئی ان کے باپ کو وہ نئی بات نہیں بتا رہے تھے،
انہوں نے وہی بات بتائی جو ہمیں بھی اللہ کی کتاب سے مل رہی ہے، اور ایک نبی اپنے والد کو بچا بھی نہیں سکتے۔ اگر والد غلط ہے تو نبی ہونا کوئی فائدہ نہیں دے گا، نبی کی ذات ہونا بھی فائدہ نہیں دے گی اگر باپ خراب ہے۔ تو ہم کس خوش فہمی میں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا کر، کس خوش فہمی میں ہیں کہ جی ہم حافظ قرآن اپنے بچوں کو بنا لیں اور اللہ ہمیں جنت میں ڈال دیں گے؟ ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ پر بہت بڑا جھوٹ ہے، اور اللہ فرماتے ہیں سب سے بڑا ظالم دنیا کا وہ ہے جو اللہ پر جھوٹ بات کرے گا اور دین کی غلط گائیڈ کرے گا دین کو۔ تو انہوں نے کہا اللہ اے ابا مجھے تو خوف آ رہا ہے کہ چھوئے گا آپ کو عذاب رحمان کی طرف سے جو اس کا قانون ہے، فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا، بس آپ ہو جائیں گے شیطان کے ساتھی۔ اس پر ان کے باپ کیا جواب دیتے ہیں اور انہیں کیوں چھوڑنا پڑ گیا، انشاءاللہ آگے پھر ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔